طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد للہ والصلاۃ علی رسولہ. کسی بھی انسان کو اگر غسل کی حاجت پیش آئے، چاہے بیوی کے پاس سونے کی وجہ سے ہو، سونے سے مراد جماع ہے، یا رات و دن میں کسی خواب و خیال کی وجہ سے ہو، یا کسی لڑکی کو حیض کی صورت پیش آئے، تو اس صورت میں غسل کرنا صرف اور صرف 3 چیزوں کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں حیض کے دوران تو اس میں غسل کا کوئی فائدہ نہیں. البتہ جنابت کی صورت میں باقی چیزوں میں غسل کرنا اگرچہ اچھا ہے، بہتر ہے، ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے. اور طہور شطر الایمان، صفائی پاکی نصف ایمان ہے. مسلمان کی شان پہچان ہی صاف و پاک رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود باقی چیزوں کے لیے غسل کرنا کوئی فرض نہیں، کوئی لازمی نہیں. جس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ نے باقی چیزیں بے غسل کی تو وہ چیزیں خراب نہیں ہوں گی، حرام نہیں ہوں گی، آپ گنہگار نہیں ہوں گے. جیسے رمضان میں آپ کو رات کو غسل کی حاجت پیش آئی، اب صبح سحری کے لیے وقت کی کمی ہے، یا پانی ٹھنڈا ہے، یا آپ کہیں مہمان گئے نہانے کا موقع نہیں، یا گھر کی بہو ہے نہا کر کے فیملی میں آنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں بلا غسل کے بھی سحری کھائی جا سکتی ہے، بغیر غسل کے بھی سحری پکائی جا سکتی ہے، روزے داروں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں. صرف 3 ہی چیزیں ہیں جن کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. پہلی چیز ہے نماز کی ادائیگی. تو نماز کی ادائیگی کے لیے چاہے وہ جون سی بھی نماز ہو، تو نماز کی ادائیگی کے لیے خاص کر ان موقعوں پر غسل کرنا فرض ہے اگر آپ پانی کے استعمال پر قادر ہوں. اگر آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو پھر پانی کا جو سبسٹیوٹ ہے تیمم، پھر وہ تیمم کرنا ضروری ہے. دوسری چیز ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا. تو ان حاجتوں میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے، پھر چاہے نماز کے لیے جانا ہو، یا آپ کے وہاں کوئی چیز چھوٹی تھی اس کے لیے داخل ہونا ہو، یا کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی کام چل رہا ہو، تو جس مقصد کے لیے آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہوں تو ان موقعوں پر مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا فرض ہے. مسجد سے مراد مسجد کا وہ حصہ ہے جس میں جماعت نماز ادا کی جاتی ہے. ہمارے کشمیر میں خاص کر جو حمام ہے وہ مسجد کے حصے میں داخل نہیں. اسی طرح امام صاحب کا کمرہ ہو، یا مکتب کا کوئی کمرہ ہو، کوئی سٹور روم ہو، تو وہ مسجد کے حصے میں نہیں. تو مسجد سے مراد وہی ہے جو جماعت خانہ ہے، تو اس میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا فرض ہے. تیسری چیز ہے قرآن کریم کو پڑھنا. تو جنابت کی صورت میں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وہ چاہے زبانی پڑھنا ہو، دیکھ کے پڑھنا ہو، یا چھونا ہو، تو تینوں صورتوں کے لیے ضروری ہے غسل کرنا. ہاں اگر غسل کی حاجت نہ ہو، صرف وضو کی حاجت ہو، تو اس صورت میں زبانی پڑھنے کی اجازت ہے، زبانی پڑھنا جائز ہے، اگرچہ بہتر نہیں، لیکن اس صورت میں چھونا جائز نہیں. لیکن جہاں جنابت کی حاجت ہو، غسل کی حاجت ہو، تو اس صورت میں نہ زبانی قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، اور نہ دیکھ کے قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے.